کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں خطاب کیا، اور ان کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ جو 12ویں امام کا دور ہے، امام زمانہ کی حکومت ہے، جو ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، اس میں آپ سب اس میں ممبر بنیں، ان کے سپاہی بنیں۔ اور حقیقتاً یہ بات صحیح بھی ہے کہ آنے والا وقت اور موجودہ وقت یہ امام زمانہ کا دور ہے۔ تو میں خصوصی طور پر اسد بخاری کے لیے اس بارگاہ حسینی سجادیہ میں اور امام بارگاہ حسینی سجادیہ کے حوالے سے اس امام کے حضور دعا گو جس کی حکومت ہے، خداوند کریم ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے اور ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے وہ کریں، اور جو ان کے مقصد کو وہ آپ گھر گھر پہنچائیں۔ میں ذاتی طور پر بھی جناب اسد بخاری صاحب سے بہت متاثر ہوں۔ جو ان کا بیان ہے، جو ان کا مجلس ہے، وہ وقت کی ایک عام ضرورت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ان کا موضوع صرف اور صرف 12واں امام ہے۔ اسی حوالے سے یہ خطاب فرمائیں گے، اور آپ حضرات میرے جو ممبران ہیں، یہاں کی انتظامیہ ہیں، اور پورے مکمل جو اجتماع آج محفوظ ہے، ان کے میسج کو سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ یہ ہمارے اخلاقی اور مذہبی ایک اہم فریضہ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اسد بخاری صاحب کو وہ تشریف لائیں، اور ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جب یہ امام کے احکام کے لیے آئیں، امام کے مقصد کے لیے آئیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں درخواست کروں گا اسد بخاری صاحب کو کہ آج کی اس مجلس سے امام زمانہ کا جو پیغام ہے، جو مقصد ہے، وہ بیان فرمائیں۔ اسد بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادی علی مدر العجائب تجد عون اللقاء فی النوائب کل ہم من مغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ہمارے وہ گناہ خصوصاً معاف فرما جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ خالق کونین موالیان حیدر کرار کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس ذکر کا صدقہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں موالیان حیدر کرار کی برکت امام سے دور فرما، تاکہ یہ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے حصے کی ضرور نصرت امام زمان کریں۔ خالق کونین بیعت امام کو پاکیزہ بنا، کردار بلند فرما۔ صدیاں ہو گئی ہم سب کو علی والا کہلواتے کہلواتے کہلواتے،
ہمارا کردار اتنا بلند فرما، ہمیں نہ کہنا پڑے ہم علی والے ہیں، دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ خالق کونین میرے واجب الاحترام قابل قدر صابر صاحب اور انتظامیہ یہاں کی، میری دل سے دعا ہے ان کا شمار امام کے لشکر میں فرما، اور جتنے آئے بیٹھو آپ سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ آپ امام کا سامنا کر سکے۔ جتنی میں نے بیٹیاں تشریف لائی ہیں کنیزان امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر۔ میں بھول گئی، میں تقریر بھول گئی۔ الاجل، مولا کا نام آئے الاجل، بتاتا جاؤں الاجل کا مطلب ہے جلدی آ۔ ضرورت جس کی ہو اسی کو کہا جاتا ہے جلدی آ۔ شاید ہمیں احساس نہیں، اس ممبر کو امام کی ضرورت ہے، علم کو امام کی ضرورت ہے، زلزلہ کو امام کی ضرورت ہے، کربلا کو امام کی ضرورت ہے، کاظمین کو امام کی ضرورت ہے، کائنات کا نظام کو امام کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ کو امام کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ کو امام کی ضرورت ہے، علی ولی اللہ کو امام کی ضرورت ہے۔ آج آپ کہہ جاؤ کہ مولا جلدی آ، مولا جلدی آ، جب آپ مر گئے آپ کی قبروں پہ کہیں گے مومن جلدی آ۔ اس لیے دل سے کہا کر اٹھتے بیٹھتے کام کاج ہر جگہ اپنے امام کو اس وفا کا انداز، الاجل الاجل، اے امام جلدی آئی، آپ کی ضرورت ہے۔ دنیا کہتی ہے جلدی کام شیطان کا ہے، بھائی شیطان والے کام شیطان کے ہوتے، رحمان والا کام رحمان کا ہوتا ہے۔ یا امام المنتظر، مل کے سارے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ درود پڑے شہنشاہ کے ظہور پرنور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد۔ میں گھبرائے ہوئے چہرے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، میں جو ہی سندھتی داخل ہوتا ہوں پہلے پتہ چلتا ہے یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں وڈیرہ ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم کا فلاں وڈیرہ ہے۔ اگر کسی کا بتایا ہوا اس کے وڈیرے کا نام میں لوں تو اگلے خوش ہوتے ہیں، ہمارے وڈیرے کا نام آ رہا ہے۔ سندھ دھرتی میں اس بات کو واضح کرنے کی مزید ضرورت نہیں، ہم مومنین کے وڈیرے کا نام مہدی ہے۔ بلند صلوات میں اسی اپنے کریم وڈیرے کے نام کھڑا تلاوت کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری نسل کو پتہ چلے، آنے والے بچوں کو، جوان بچے بچیوں کو پتہ چلے ہمارے امام کے کتنے القاب ہیں۔ اگر آپ تھک گئے تو میں گفتگو شروع کر دوں۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد،
وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، آپ کی تھکاوٹ کا وارث، آپ کی گھبراہٹ کا وارث، آپ کی گھبرائی ہوئے چہرے کا وارث، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کا وارث۔ میں تو حیران ہوں، بات ہو امام زمانہ کی، بندے ہاتھ بیٹھ کے باندھ کے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، حق نہیں بنتا، تمہیں نہیں پتا اس وقت تم کس کا صدقہ زندہ ہو، کس کا صدقہ تم کھاتے ہو، کس کا صدقہ تمہیں اولادیں ملتی ہیں، کس کا صدقہ زمین قائم، کس کا صدقہ آسمان قائم۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ واجب الاحترام ممبر پہ اعلان فرما رہے تھے کہ بخاری صاحب ممبر بنانی ہے امام کے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں، میں کائنات کے حاکم کے ممبر بناؤں؟ ہاں، سید ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی ہے امت کے اندر ایک سویا ہوا حر ہے، اس کو جگاؤں۔ اور رہ گئی ممبر کی بات، تیرا امام بڑا کریم ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، تیری میری سوچوں سے بہت قریب ہے۔ جہاں ہماری سوچیں دم توڑ جائیں، اس کا کرم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس کریم سے مانتے ہیں کوٹھی، کار، بینک بیلنس، ڈالر، زمین، 2 مرلے، 4 مرلے، 4 مرلے، 10 مرلے، 10 مرلے، کنال، کنال، 10 کنال۔ ہم اس کریم سے مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ جو ہم نے چھوڑ جانا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کا لقب ہے بقیت اللہ۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم ہر 15 شعبان کو عریضے لکھتے ہیں، پھر شکلین شاہی عریضے لکھتے ہوئے حسین کے ایک چاہنے والے قائم آل محمد کے نوکر حسین بن روح کو کہتے ہمارے عریضے اٹھا امام تک لے جا۔ ہم کبھی کراچی کے سمندر میں پھینکتے ہیں، کبھی لاہور کے دریا راوی میں پھینکتے ہیں، کبھی کہاں کہاں جہاں جہاں پانی ہے، کبھی امریکہ کے سمندروں میں، کبھی انگلینڈ کے سمندروں میں، کائنات کے پانیوں میں عریضہ پھینکتے ہیں۔ عریضہ لکھ کے، خط لکھ کے، آٹے میں ڈال کے امام کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، یقین ہے پہنچ جائے گا۔ بندے کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا امام؟ میں نے کہا خط لکھو نا، جو جس کا ہوتا ہے وہی تو لکھتے ہیں۔ کائنات سے عریضے، پوری کائنات سے عریضے لکھے جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی عرضی لکھتا ہے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں بہت کچھ چاہیے، لیکن ہماری ہتھیلی پہ کائنات بھی رکھ دی جائے سکے۔ اچھا میں بڑا جملہ کہنے لگا، شاید کوئی معرفت والا بیٹھا ہو، میرا جملہ یہ ضائع نہ ہو۔ ہمیں ابھی ہتھیلی پہ کائنات بھی پوری رکھ دی جائے، پھر بھی ہم کہیں گے اور کیوں ہم نے کربلا سنی ہے سمجھی نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ ہم نے کربلا سنی ہے، اتاری نہیں، سمجھی نہیں، سنی ہے۔ ہاں بھی کربلا میں یہ ہوا، ہاں بھی کربلائیوں نے یہ کیا، ہاں بھی کربلا یہ کر گئے۔ ہم نے سنا، نعرے مارے، روئے، گھر چلے گئے، لنگر کیا، ختم، ہماری ڈیوٹی ختم۔ نہیں، ایک ایک
کربلائی کہتا ہے ہمارا مزاج اپناؤ، جو ہم کر گئے تم بھی وہی کرو۔ کربلائی کیا کرے؟ کربلائی کہتے لو جی میں پہلا جملہ شدید دینے لگا، پھر میں آتا ہوں بقیت اللہ پہ، وہ بھی بڑا ضروری ہے، یقیناً جوانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ کربلائی ہمیں کہتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ خبردار! کربلائی کہتی ہے جہاں معاملہ آل محمد کا ہو تجارت نہ کرو، عبادت کرو۔ مہربانی میں تو سمجھ رہا تھا شاید آپ تھکے ہوئے ہیں۔ ہر کام میں لو اور دو، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ کیا مجھے یہ کیا ملے گا، مجھے یہ ملے، میں نے یہ کیا۔ آل محمد کا معاملہ ہے، کربلا کہتے ہیں تجارت نہ کرنا۔ کربلا والوں کیا کرے؟ کہا آپ لوگ ہمارا ذکر سنو گے، خبردار ذکر سننے کے لیے آنے پہ لالچی بن کے نہ آنا۔ کربلا ہم نے تو بچپن میں یہی سیکھا تھا، مجلس حسین پہ جاؤ تو ثواب ہوتا ہے، ہم تو ثواب کی لالچ لے کے آتے۔ کربلا کہتے ہیں نہیں، ثواب کی لالچ نہ لے کے آیا کر، تو عام جگہ پہ نہیں آتا، تجھے وہاں بٹھایا جاتا جہاں 14 بیٹھے ہوتے۔ مہربانی یار، شکریہ یار، بس متوجہ رہنا، مہربانی صاحب اللہ کرے یہ پیغام پہنچ جائے۔ میں شکر گزار ہوں، میں دل سے دعا گو ہوں، درد لے کے آیا ہوں۔ آپ نے آ کے ممبر پہ میرے بارے میں باتیں کی، میں شکر گزار ہوں، میں درد لے خدا رہا ان باتوں کو سمجھو، یہ ہم سب کے لیے فائدہ ہے۔ جن کے سہارے ہم زندہ ہیں نا، وہ میرا بھائی، وہ میرا باپ، وہ میرا بیٹا، وہ میری ماں، یہ سب عارضی رشتے ہیں، سانس ہے تو رشتے ہیں، سانس ختم رشتے ختم۔ میں تو پیچھے لین سے پوری دنیا اعلان کرتا پھر رہا ہوں، ڈرنے کی شیعوں کو ضرورت نہیں، اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو، زندگی میں لکھو، جتنا کچھ ہے لکھو، یہ مال بیٹے کے نام، یہ مال بیٹی کے نام، یہ مال بیٹے کے نام، یہ مال بیٹی کے نام۔ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد دعا پڑھنے کے بعد وصیت نامہ پڑھو، اپنا لکھا ہوا غور کرنا۔ کوئی دن تو آئے گا جس دن غور سے پڑھو گے سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ یہ مال اس بیٹے کا، یہ مال اس بیٹی کا، یہ چیز ہے اس کے، یہ میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب پتہ چلے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ مہربانی زندہ باد جوانوں، بیٹا یہ پیغام وصول کرنا، سنبھالنا۔ کربلائی کہتی ہے جب بھی ذکر حسین میں ہمارے ذکر میں کوشش کرو ثواب کی لالچ لے کے نہ ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں، جب تم گھر سے قدم نکالتے ہو ذکر حسین کے لیے پتہ نہیں کیا 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 تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ ثواب کی لالچ لے کے نہ نکلا کرو۔ کربلائی ہمیں بھی بتاؤ نا، ہم لالچی ہیں بچپن سے، ثواب 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 ثواب، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، ہم ثواب سے باہر نکلے نہیں، ہر چیز میں لالچ۔ کربلائی کہتے ہیں علی کو صرف علی نہ مان، علی کی بھی مان۔ کربلائی علی کی کیسے مانے؟ کربلائی کہتے ہیں علی پہ غور کر، علی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے لالچ ہے یا مجھے ڈر ہے، اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے۔ کربلائی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہمیں ثواب چاہیے۔ کہا ثواب کے لیے تم مجلس میں نہ ہو، ثواب کے لیے صرف آل محمد پہ درود پڑھو۔ مد وعجل فرجان، صرف درود پڑھو۔ معصوم فرماتے ہیں، فرمان ہماری کتب میں لکھا، آل محمد پہ تم درود پڑھو، جتنا ثواب چاہیے مل جائے۔ راستے کا پتھر ہٹاؤ، ثواب ملے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ثواب ملے گا۔ کسی مسکین کی مدد کرو، ثواب ملے گا۔ کسی غریب کا خیال کرو۔ شاید جملہ نکل گیا ہمارے منہ سے، یہ ہم نے معاشرے میں بنایا، وہ غریب ہے وہ امیر ہے، وہ غریب ہے وہ امیر ہے۔ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات میں غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہیں ہے۔ یہ نکل گیا منہ سے، وقت یقین جانو غریب ہوا ہے جس کے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، کسی کے یہاں 40ویں کی مجلس تھی، تو وہاں ایک نوجوان مجھے ملا، مجھے کہتے ہیں کیا حال ہے انکل، آپ آئے تھے؟ میرے بابا کی مجلس پڑھی تھی۔ بیٹا میں نے کہا میں آیا تھا، آج آپ ایک اور پڑھنے آئے ہیں کسی کی سال ثواب کی مجلس۔ میں نے کہا سنا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں باپ میرا تو چھوڑ کے ہی کچھ نہیں کیا۔
میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جن کی آپ مثال سواد کی مجلس ہے، اس کا باپ اتنی کوٹھیاں، اتنی کاریں، اتنا بینک بیلنس، اتنا مال چھوڑ کے چلا گیا، میرا باپ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گیا۔ میں نے کہا بیٹا باپ کا گیلا نہ کر، کچھ نہ دیتا، کچھ نہ دیتا، کچھ نہ دیتا، علی تو دے گیا ہے نا۔ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ثواب کی لالچ لے کے کربلائی کہتے ہیں ہمارے پاس نہ ہو۔ کربلائی ہم بچپن میں سنتے ہیں کہ مجلس جائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، کربلائی کہتے ہیں جنت لینے بھی ہمارے پاس نہ ہو۔ کربلائی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، کربلائی کہتے ہیں جنت کی ضرورت اس کو ہو جو جنت میں رہتا نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا، جنت میں رہتا نہ ہو۔ کربلائی پھر بھی ہم کمزور عقیدوں کے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی سوچیں اپنے اندر رکھتے ہیں، شفقت کا ہمیں کچھ پتا تھا، معصوم کا فرمان سنا نہیں۔ معصوم نے فرمایا تھا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پد کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ کربلائی کہتے ہیں مجلس میں جنت لینے نہ آیا کر۔ کربلائی لینے کیا آئے؟ کربلائی کہتے ہیں غور کرو، نعرہ لگاتے ہو اپنے ہر جلوس میں ہے ہماری درسگاہ، لگاتے ہو نا؟ کیا لگاتے ہو؟ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ۔ نہیں سارے نہیں لگاتے مجھے لگتا ہے ہماری کیا؟ شاباش۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش۔ درسگاہ سے سبق، درس۔ یہی کربلا آپ کو مجھے درس دے رہی ہے۔ ہم صرف اپنی ذہن کی گرہ کھولنا، ذرا بھی کوشش کریں ہمیں درس ملتا ہے۔ اگر ہم نے روٹین کا حصہ بنایا پھر روٹین کا حصہ ہے، ہمیں کربلا سے درس لینا ہے۔ شاہ جی خدا کی قسم میں تو بڑی تحقیق کرتا رہا، 72 میں سے کوئی رویا ہو، کسی نے رونے کی شکل بنائی ہو یا کسی نے کسی کو رلایا ہو، کہیں نہیں ملا۔ 72 کا مزاج ہی یہ تھا، نہ رونے والوں میں سے تھے، نہ رلانے والوں میں سے تھے، نہ شکل بنانے والوں میں سے تھے۔ یہ آل محمد نے احسان فرمایا، مخلوق کے مزاج کا پتہ تھا، مخلوق لالچی ہے، کہا جو شکل بھی بنا لے گا ہم جنت کی ضمانت دیں گے۔ صاحب صاحب یقین کیجئے میں نے اس میں بڑی تحقیق کی، مجھے کوئی تو کربلا والا ملے جو رویا ہو، رلایا ہو یا شکل بنایا ہو، مجھے کوئی نہیں ملا۔ کربلا والوں کا مزاج یہ تھا، سرکار نے فرمایا میں سب کچھ دینے پہ تیار ہوں۔ کربلائیوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تو چاہیے۔ بھائی زندہ باد حسینیت سجا دیا۔ پنجابی سننے والوں، میرا پہلا پیغام تھا عہد کرو، آج 2 محرم کا دن گزر گیا، 3 کی رات ہے، اپنے اندر سویا ہوا حر جگاؤ۔ سب سے پہلا یہ عہد کرو آج کے بعد ہم حسین سے سودا نہیں کریں گے۔ کہاں گئے تھے؟ یہ نہیں کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا مولا نے بلایا تھا۔ میری کیا اوقات ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں جا سکتا تھا؟ مہربانی ذاکرین ہے بیٹھے، میری اوقات کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں جا؟ میرے مولا نے بلایا۔ ارے بھائی کوئی کہیں کسی کو بلاتا ہے کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا۔ بھائی مولا نے کیوں بلایا؟ جب مسئلہ ثواب کا نہیں، جب مسئلہ جنت کا نہیں، کوئی تو کام ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں صابر صاحب، بڑی دنیا کے میں نے منہ سے سنے، آدھی دنیا میں امام نے مجھے پھیلا دی، بڑی دنیا کے میں نے منہ سے سنا ہے، او جی میں نے عزاداری کی، او جی میں نے عزاداری کی۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں شاید ہم عزاداری کر رہے ہیں تو حسین حسین ہے۔ لکھ لینا لوح دل پر موالیاں حیدر کرار، ہماری وجہ سے حسین حسین نہیں۔ دنیا میں بڑے قاتل ہوئے، بڑی دنیا آئی، ماری گئی، کچھ عرصہ قتل یاد رہا، پھر بھول گیا۔ حسین کا قتل اس لیے زندہ ہے کیونکہ حسین کا وارث زندہ ہے۔ کوئی کمال نہیں، ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، ہمارے بڑوں کا کمال نہیں، یہ اس وارث کا کمال ہے جس کی برکت سے یہ قتل حسین زندہ ہے۔ بڑے بڑے دبانے ہیں، چھپانے ہیں، چھپا نہیں سکے، بہت بہت کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں کر سکے، وارث زندہ ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وارث زندہ ہے۔ بس یہ خیال کیا کرو، یہی میں پہلی عرضی کرنے آئے، یہ خیال کیا کرو، یہ نہ کہا کرو میں کر رہا ہوں، نہ میں کی نفی میں نہیں کر رہا، مجھ جیسے سے وہ کروا رہے ہیں، مجھ جیسے کو اوقات بھی اوقات کو اوقات دے رہے ہیں، مجھ جیسے کو ذکر پہ بٹھا رہے ہیں، مجھ جیسے کو لنگر کھلا رہے ہیں۔ میں نے ابھی دعا میں کہا ذاکر صاحب فیض آباد میں آئے تھے، برادر جو پیچھے بیٹھے سوزی ذاکر، آپ کے لیے بھی بھئی پیغام ہے۔ ابھی میں نے دعا میں ان کی خدمت میں گزارش کی تھی، کیا آپ سب نے آمین کہا تھا؟ خدا بند عالم ہم تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتے، ہمیں حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا یا نہیں فرمایا. ہمیں حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کہیں گے سید آیا لاہور سے پڑھ کے چلا گیا, ہمیں تو بتایا نہیں حلال کرنے کا کیا مقصد ہے. حلال کرنے کا مقصد یہی ہے جس شکم میں حسین کا لنگر جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے. حلال کرنے کا مقصد یہ ہے. اللہ اکبر. ایک دو جملے اور ایک چھوٹا سا واقعہ پھر ان کو ٹائم دو. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بسم اللہ کروں. عرض کر رہا ہوں نماز باقی ہے, اب بھی اذان باقی ہے. جی 4 مصرے ہیں بڑے کمال. نماز باقی ہے, میرے نام کے ساتھ کئی منسوب ہوتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں گے, امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں گے. صابر صاحب یہ صرف میری ڈیوٹی نہیں میں امام زمانہ پڑھوں, ہر پڑھنے والے کی ڈیوٹی ہے. جس کا کھائے اس کا گائے. اگر میں علی کے دور میں ہوتے کیا علی کے ساتھ صفین میں نہ ہوتے؟ اگر کربلا میں ہوتے کیا حسین کے ساتھ نہیں ہوتے؟ اور بھائی خدا بندہ لا کل شہن قدیر ہے. ہمیں اس نے جس دور میں بھیجا وہ بہتر جانتا ہے, وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. کوئی تو راز ہوگا نا. میں اپنے ذہن کی صابر صاحب یقین کیجئے اس پہ میں نے بڑی تحقیق کی. ذہن ادھر مارا پیر ثقلین بخاری, جو نتیجہ سامنے ہے وہ بڑا کمال تھا. اللہ کا شکر ہے جس دور میں اس نے بھیجا. اگر ہم علی کے دور میں ہوتے یقیناً علی کے ساتھ کھڑے ہوتے, حسین کے دور میں ہوتے حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے. ارے بھائی دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. صرف میرا فریضہ نہیں, یہ ہر ایک کا فریضہ ہے. آپ کا فریضہ ہے. آپ جہاں بیٹھو کچہری لگاؤ, کہیں بیٹھو ذکر کرو. توجہ بیٹا ذرا بولنا نہیں. جہاں بیٹھو کوئی بات نہیں, آپ توجہ بیٹا رکھو. جہاں بیٹھو کوشش کرو امام کا تذکرہ کرو. ضروری تذکرہ کرنا ہے, وہ کیا کر رہے, وہ کیا کھا رہے, وہ کیا پی رہے, وہ کیا پہن رہے. یہ تو ٹاپک ہی نہیں. عبادت میں گزارو, یہ فائدہ ہے تمہارا. زمین کے ستارے بن جاؤ. ثقلین شاہ جی میں ایک بہت بڑی بات سنانے لگا. ذاکر صاحب جہاں موقع ملے ضرور کیجئے گا, اور جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچے, جہاں تک پہنچے کوشش کرنا کچہری میں محفل میں یہ بات ضرور کرنا. تو چھٹے لال ولایت کا دور ہے, آقا تشریف فرما ہے, رات کا پہر ہے. بندے نے آقا کو کہا, آقا وہ دیکھیں آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں. معصوم مسکرا کے فرماتے تجھے ہمیشہ آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں, کبھی زمین کے ستارے نہیں دیکھے تو؟ سرکار زمین پہ بھی ستارے چمکتے ہیں. صابر صاحب یہاں فرماتے ہیں ہاں زمین پہ بھی ستارے چمکتے. سرکار پہچان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں زمین کے ستاروں کی پہچان یہ ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں, جب بھی بیٹھے ہوں, ہمارے علاوہ کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں. میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے آؤ ہم سب محب ہیں شیعہ بن جائیں. جو کمی ہیں کوتاہی ہیں, محرم ہمارے پاس دستک دینے آئے ہمارے دروازوں کو, تھوڑا سمجھ جائیں یہ محرم کیوں آیا, وڈیرا کیوں بلاتے, وہ بات میں مکمل کروں گا. ہمیں دستک دینے آتے ہیں, ہم سب کو محب سے شیعہ بنانے آتا ہے. آؤ موقع ہے شیعہ بنے. آپ کہیں گے سید اعلیٰ ہم تو ماں کی گود سے یہی سمجھ رہے ہم شیعہ ہیں. اب فیصلہ خود کر لینا ہم محب ہیں یا شیعہ ہیں. میں معصوم کا فرمان سنانے لگا. معصوم کے فرمان سے ہٹ کے بات نہیں کرنی. صابر صاحب پوچھا گیا تھا کیا لال ولایت تھے, مولا محب اور شیعہ اور ہوتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے, شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ہوئے 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 کوئی تو بیٹھا ہوگا, کسی کی تو ذہن میں بات اترے گی. محب وہ ہوتا ہے, شاید فیصلہ ان پہ چھوڑ گیا. محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے, شیعہ وہ ہوتا ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں. ہم نے محب نہیں شیعہ بننا ہے, ہم نے محب نہیں مرنا شیعہ مرنا. گھبرا تو نہیں گئے؟ میرا دل ہے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے تاریخ کی ایک شیعہ عورت کا واقعہ سنا جاؤں. بڑا مختصر سا ہے, بہت مختصر سا. اے دل, امیر المومنین کا دور ہے, مہربانی آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. کراچی زندہ باد. امیر المومنین علی پاک کا دور ہے, سرکار تشریف فرما ہے. ایک بڑھیا آتی ہے, بوڑھی عورت آتی ہے پیر ثقلین شاہ جی, کمر جھکی ہے, گلے میں گٹھلیوں کی بنی ہوئی تسبیح ہے, تسبیح میں قرآن لکھا ہے. کتنی عاشق آل محمد ہے, جب بھی موقع ملتا ہے قرآن کھول کے پڑھتی ہے. ہم نے تو چومنے کے لیے رکھا ہے نا, یا اس سال ثواب کے لیے رکھا ہے نا. قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے.
हमें समझना है। अल्लाह हमें नूह का किस्सा सुनाता है। नूह ने कश्ती बनाई थी, मखलूक सवार हुई थी, कुछ पीछे हट गए थे, कुछ नहीं सवार हुए थे। हमने पढ़ पढ़ के सवाब लिया, भाई नूह ने कश्ती बनाई सवाब लिया, नूह ने कश्ती बनाई सवाब लिया। हमें समझ ना आई। हमेशा कुरान अकल वालों के लिए निशानी दे के कहता है एक उस वक्त अल्लाह की हुज्जत ने कश्ती बनाई थी, एक आज कश्ती तैयार है। मेहरबानी बेटा, शुक्रिया बेटा। बेटा समझना मेरे बच्चे, हम बुजुर्गों के नक्शे कदम पे ना चलना। हम भुलक्कड़ हैं, हम 10 दिन के चिया हैं, फिर हमें भूल जाता है। हमें आज तक कोई देख के नहीं कहता ये अली वाला है तो अली कैसा होगा। हम किरदार में बड़े कमजोर हैं, हमें मजबूत होने। बेटा आप हिम्मत करो, आप आगे आओ, आप मजबूत हो जाओ। इतना खूबसूरत माहौल बनाओ रूए जमीन पर, लोग तरसे शीनों की जियारत के लिए। कब तक हम इस तरह गुजारते रहेंगे? हमने हर चीज को रूटीन का हिस्सा बना दिया। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, इतना इशारा ही काफी था। लो जी, सरकार के पास आई, गुड़िया है, गुठलियों की बनी तस्वीर है, गले में लटकी है। तारीख ने नाम लिखा है हुबाबा वालबिया। क्या नाम लिखा है? हुबाबा वालबिया। क्या नाम लिखा है? कहीं बात करो तो याद आए ना, जबान पे चढ़ जाए ना, हटे ना। हुबाबा वालबिया सरकार के पास आई, झुक के सलाम करती है। मेरा सलाम हो अली इब्न अबी तालिब पर। हाय हाय हाय। सलाम करके कहती आका, ये हाथ बांध के खड़ी, पीछे सकलैन बुखारी। सलाम, ये आशिका और शिया का मयार जरा देखना। सलाम करके कहते या अली, बहुत सारे तो आपको मानते नहीं, कोई बात नहीं, उनका नसीब है। या अली, जो मानते हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो इस नीयत से मानते हैं अली को माना तो कुछ मिलेगा। या अली, जो लालच में मानते हैं ना, वो कहीं ना कहीं धोखा जरूर देते हैं। ओए होए 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 होए। भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मुश्किल बात थी जो मैं कर गया। शुक्रगुजार हूं मैं यार आपका, क्या बात है यार। जो लालच में मानते हैं वो कहीं ना कहीं धोखा जरूर देते हैं। या अली, मुझे उम्मत के तेवर ठीक नहीं लग रहे, इस उम्मत में आपको रहने नहीं देना। या अली, आप दुआ करें खुदावंद आलम से कि आपके जाने से पहले मैं मर जाऊं। मुस्कुरा के फरमाते हैं, हो बाबा, उम्मत ने हमें रहने नहीं देना, पर तू नहीं जाएगी, तू 2 अलियों को देखेगी। खुदावंद आलम तुझे लंबी जिंदगी देगा, तू मेरे अली रजा तक को देखेगी। हैरान हो गई, मैंने तो नहीं मांगा था, कितने करीम है, न मांगने वाले को खुद अता कर देते। आए हाय। सरकार फरमाते हैं अल्लाह तेरे ऊपर ज़ुल्फ तारी करेगा, 2 दफा तो बिल्कुल लहीफ बूढ़ी हो जाएगी, 2 अली तुझे जवान करेंगे। और हाँ ओ बाबा, जो मेरा दूसरा अली है ना, अली रजा मेरा बेटा, जब वो तुझे मिलेगा ना, अगर तेरा दिल हो मजीद जिंदा रहने का, वो दुआ कर देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी बढ़ा देगा। भाई बहुत शुक्रिया, मैं मुतवज्जे रहना, मुझे भी जल्दी आगे पढ़ना है। वाकया बड़ा कमाल है, सारा नहीं पढ़ पाऊंगा, इशारों में गुजर जाऊंगा बहुत सारी बातों से। रोजी अमीरुल मोमिनीन को 21 रमजान को उम्मत ने रहने न दिया, आई तेरे हसन मुज्तबा के पास। सरकार ने, अली पाक ने एक और करम बड़ा फरमाया था। सरकार ने फरमाया था, वो बाबा एक पत्थर ले आ, पत्थर ले आ। शायद जल्दी में चीजें छूट ना जाए, बड़ी है अहम चीजें। सरकार ने फरमाया था, वो बाबा पत्थर ले आ। इसने पत्थर उठाया, या अली ने अपनी अंगुश्तरी से मोहर लगाई। मौला फरमाते हैं, जब भी मेरे बाद किसी अली को देखना हो ना, पत्थर ले जाना, वो मोहर लगाते हैं। इमाम हसन मुज्तबा बादशाह के पास गए, सरकार ने पत्थर पे मोहर लगाई। सरकार से गुफ्तगू जो है वो छोड़ दी। इमाम हुसैन पाक के पास गए, सरकार ने पत्थर पे मोहर लगाई। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं, बाबा को चाहिए, आए हाय हाय, ये है शिया, सकलैन बुखारी, ये है शिया। वो बाबा को चाहिए, कहती को चाहिए होता अली से ना मांग लेते। बेमेहरबानी गई सैयद सज्जाद मौला मुसल्ला इबादत पे तशरीफ फरमा। आका तशरीफ फरमा, आका ने इबादत मुकम्मल की, रुख अनवर मोड़ा, वो बाबा की तरफ रुख। फरमाते हो बाबा आ गई है, वो बाबा पत्थर ले आ। सरकार सैयद साजिदीन ने अपनी अंगुश्तरी, हैरान होने की कहती है जरूरत ही नहीं, उंगली भी वही है, पत्थर भी वही है, अंगुश्तरी भी वही है। तो क्या बात है। सरकार ने लिखा है, तारीख ने, सरकार ने उंगली के इशारे से हुबाबा की जवानी पलटा दी।
نہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. یوں نہ کہوں اسی انگلی نے جوانی پلٹائی جس نے سورج پلٹایا تھا. وہ بابا جوان ہو گئی. سرکار فرماتے دیکھ جوان ہو گئی. آقا آپ کا کرم میں نے نہیں مانگا, آپ کی کریمی میں نے نہیں مانگا. 5ویں امام کے پاس, 6ٹھے امام کے پاس, 7ویں آقا کے پاس, 8ویں امام تک پہنچی. پھر ضعیف, وقت نے اثر کیا, میں چھوڑ گیا ساری گفتگو. 8ویں امام کے پاس آئی, پھر ضعیف, کمر جھکی ہے, پھر ضعیف ہی تاری ہے. سرکار نے دیکھا وہ بابا آ گئی ہے, پتھر لے آ. امام نے پتھر لگا, مہر لگائی پتھر پہ. دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں, ہنس کے کہتے ہیں پاگل ہے. سرکار فرماتے پاگل نہیں, پنجابی ہو جلدی سمجھ آؤ گے, کوئی اور ہو تو سمجھ نہ سکتا. یہ ہے پاگل, پاگل. سرکار فرماتے یہ پاگل نہیں, اس نے گل کو پا لیا ہے. میں واقعہ مکمل کرتا ہوں, شاید میں ایک جملہ مسائل کہوں یا اجازت لے لوں, بس اتنا ہی کافی. سمجھنا بارش آ گئی, گھبرایا نہ کرو, کوئی بات نہیں, یہ بھی کرم ہے مالک کا, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان نہیں ہونا, کچھ نہیں کہتی بارش. توجہ کرنا, 8ویں امام نے اشارہ نہیں کیا, صاحب کتاب کہتا ہے ارادہ کیا. ارادت اللہ نے ارادہ کیا, وہ بابا کی جوانی لوٹ آئے. سرکار فرماتے ہو بابا تو جوان ہوگی, کچھ چاہیے؟ اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا مانگ کے تیری عمر بڑھوا دوں. کہتی ہے سوال کرنا ہوتا تو علی سے نہ کرتی. بھئی کیا بات ہے, سوال کرنا. سرکار نے فرمایا جا اندر زنان خانے, اندر گئی, اندر سے اطلاع ملی, وہ بابا دنیا سے چلی گئی. سرکار فرماتے ہیں وہ بابا کے کفن کا انتظام کرو. کنیزہ کو فرماتے ہیں, ہاں فرماتے خبردار بازار کا کفن نہ دینا, محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کفن چاہیے. کریمی ہوئی, کفن وہی پہنایا. 4 مصرے عرض کرتا جاؤں رہ نہ جائیں. نماز باقی ہے, اب بھی اذان باقی ہے. نماز باقی ہے, اب بھی اذان باقی ہے. علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. ہزاروں ہور کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا, پردے میں کوئی نہ کوئی حسین کا نال باقی ہے. بس مہربانی, شکر گزار, دے دو دعائیں آپ سب کو. انشاءاللہ دعا ہے اللہ کرے زندگیوں میں امام آ جائے, سب شامل ہوں. اگر دنیا سے بھی چلے گئے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ڈرے موت سے وہ جس کا وارث نہ ہو. آپ کا وارث موجود ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مارے گا, قم باذن اللہ کہہ کر اٹھائے گا. یہ دعائیں تو میں پچھلی دفعہ بھی 4-5 سال غالباً میں پہلے آیا تھا, میں دے گیا تھا. لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوتی, سید جہاں بھی جاؤ دعائیں عہد ضرور تقسیم کرنا. دعائیں ساری خوبصورت ہیں, مگر سب دعاؤں میں دعائیں عہد خوبصورت ترین دعا ہے. 6ٹھے امام نے تعریف فرمایا جو اس کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. وہ دعا عہد کا تحفہ ہے, وہ لے لیجیے گا مجلس کے بعد. مجمع نہ توڑیے گا, ذاکر صاحب تشریف لائے بیٹھے ہیں, یا جو بھی خطیب صاحب ہیں پڑھنے والے, ان کا ذکر سنیے گا, وہ لے لیجیے گا. سرکار قبر پہ آئیں گے, ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا, حسینیہ سجادی آپ نے سننا نہیں, آپ نے دیکھنا ہے. بندہ کفن جھاڑتا ہوا, بندی کفن جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی. دائیں دیکھیں گے, بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ ہوئے ہوئے ہوئے, وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے. بس یہی جملہ ہے فضائل کا, بس اسی سے میں نے 2 جملے مصائب یا 1 جملہ مصائب کہے. میرے اپنے وہ کہاں گئے؟ سرکار فرمائیں گے یاد نہیں ہے تجھے, جو ہی تیرے سانس ختم ہوئے سب نے رشتہ توڑ دیا. باپ نے رشتہ توڑ دیا, بیٹے نے رشتہ توڑ دیا, سب نے رشتہ توڑ دیا. کہنے لگے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لیٹاؤ میت, دفناؤ میت.
सब रिश्ता तोड़ गए। तुम इधर उधर देख के कहते हैं मेरे अपने कहाँ गए? मुस्कुरा के फरमाएंगे अब भी समझ, कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। बस बड़ा करीम घराना, किसी को कुछ ना कहने वाला घराना, सब पे शफकत और इनायत करने वाला घराना, मगर उम्मत ने वो जुल्म किया। पीर सकलैन बुखारी में एक जुमला कहता हूँ कभी कभी पंजाब में मेंबर पे, कोई बड़ा किसी पे एहसान कर जाए तो नस्ल एहसान याद रखती है। अरमान है, अफसोस है, दुख है इस उम्मत का, मोहम्मद का कोई भी एहसान याद नहीं रखा। रिवायत अहले सुन्नत कुतुब में लिखी है कि सरकार अक्सर हसन पाक का मुंह चूमा करते थे, हुसैन का गला चूमते थे। पूछा जाता था सरकार हसन बेटे का मुंह, हुसैन का गला, रो के कहते थे सिर्फ इसलिए चूमता हूँ शायद उम्मत को जहर देते हुए ख्याल आ जाए ये वो मुंह है जहाँ मोहम्मद बोसे लिया करता था, ये वो गला है जहाँ मोहम्मद बोसे लिया करता था। सैयद सज्जाद का नाम भी हुसैनिया सज्जादी है। सैयद सज्जाद की एक छोटी सी बात करके इजाजत चाहने लगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल करबला के बाद खून होता रहा। क्या कहते हैं सरकार को सलाम करके, हुसैनिया सज्जादिया वालों, सैयद सज्जाद को सलाम करके कहा जाता है सलाम हो उस इमाम पर कि जिसका हर गली में खून बहता रहा, हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़, हर बाजार में शहीद होता रहा। सरकार वाक़या करबला के बाद जा रहे हैं, रास्ते में एक कसाब की दुकान आई। कसाब ने गोश्त काट के रखे, ऊपर कपड़ा डाल के रखा है। सैयद सज्जाद खड़े हो गए, आंखों से खून जा रही है। कसाब डर गया, हाथ बांध के अर्ज करते आका को गलती हो गई? सरकार फरमाते हैं गलती नहीं हुई, जरा ये बता तू जानवर ज़िबा करता है, ज़िबा करने से पहले पानी पिलाता है? सरकार मैं आपके नाना की शरीयत से वाकिफ हूँ, मैं जब भी ज़िबा करता हूँ सबसे पहले पानी पिलाता हूँ। करबला की तरफ रुख मुड़ गया तेरे सैयद सज्जाद का, रो के कहते हैं बाबा तेरी भी अपनी किस्मत कि तुझे शिमर प्यासा मारता। सरकार दूसरा सवाल करते, जरा ये बता जब तू जानवर ज़िबा करता है सामने कोई दूसरा जानवर तो नहीं होता, कोई और जानवर तो नहीं देख रहा होता? कहता सरकार मैं आपकी शरीयत से बखूबी वाकिफ हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं जब भी जानवर ज़िबा करूँ अकेला करके ज़िबा करूँ, कोई देख नहीं रहा होता। फिर तेरे सैयद सज्जाद का करबला की तरफ रुख मुड़ जाता, रो के कहते बाबा तेरी अपनी किस्मत शिमर मारता रहा, मासूम देखती रही। बहन कहती थी जमीन ऊंची हो मैं भाई का आखिरी सजदा देखूं। अल्लाहु अकबर। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल पे इजाजत। सरकार पूछते थे कसाब जब तू जानवर ज़िबा करता है छुरी तेज होती है, छुरी कौन तो नहीं होती? कहता आका मैं आपकी शरीयत से वाकिफ हूँ, मैं जब भी जानवर ज़िबा करने का इरादा करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ छुरी तेज करके आऊँ। आका मैं कौन छुरी से ज़िबा नहीं करता, जानवर को तकलीफ ना हो, कौन छुरी से तकलीफ बड़ी होती है, सुनते ना खून बढ़ जाता, करबला की तरफ रुख मुड़ जाता। सैयद सज्जाद रो के कहते बाबा तेरा अपना नसीब सिमर कौन छुरी से तुझे मारता रहा। सैयद